طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ دعا بندے کی اپنے رب سے التجا ہے، فریاد ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ اے رب میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، تو داتا ہے اور دینے والا ہے، میں تجھ سے ہاتھ پھیلائے مانگ رہا ہوں، تو نے ہی مجھے عطا کرنی ہے۔ سارے خزانوں کی کنجیاں تیرے ہاتھ میں، سارے خزانوں کی کنجیاں تیرے ہاتھ میں، تیرے دروازے دن رات کھلے ہیں، تو سب کو دیتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ تو دل ہی دل میں پکار جانے والی آواز سنتا ہے، اور بلند آوازیں بھی سنتا ہے۔ دعا انسان اور تمناؤں کے درمیان ایک لب کا نام ہے۔ علامہ اقبال کا کیا خوبصورت شعر ہے کہ لب پہ آتی ہے تمنا بن کے دعا میری، کہ میری تمنائیں آرزو اندر ہی اندر کی خواہشات، میری ضروریات، اے رب میری کوششیں کافی نہیں۔ اللہ سے عاجز ہو کے دعا مانگی کہ میری کوششیں کافی نہیں، میری کوششوں کو تکمیل تک پہنچانے، نتیجے تک پہنچانے تک تیری دعا کی ضرورت ہے، تیری مدد کی ضرورت ہے۔ دعا مانگتے وقت حضرت زکریا نے جب دعا مانگی تو بہت ہی خشوع اور خضوع سے مانگی۔ کیا ہی کہتے ہیں کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا، کہ رب میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوا۔ تو ہمیں کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ ایسے پختہ یقین کے ساتھ کہ دعا قبول ہونی ہے، دعا قبول ہوگی، تو ضرور سنتا ہے اور تو نے ہی سننا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص حکمت کے تحت کس کو کس ٹائم کس چیز کی ضرورت ہے، اس کی اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور اسے وہ عطا ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی دعا لیٹ قبول ہوتی ہے اور بعض دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ تو جن کی لیٹ ہوتی ہیں، جن کی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں میری دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کس کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ دعا کیسے مانگنی ہے، دعا کا سلیقہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی کمزور اور عاجز انسان کے الفاظ اس کے رب کریم، اس کے بنانے والے کی طرف ہوتے ہیں، جس نے پوری دنیا بنائی، پوری کائنات کا مالک ہے، چرند پرند حیوان انسان دنیا آسمان سب کچھ اسی نے بنایا اور وہ اکیلا یکتا مالک ہے۔ تو پھر یہ دعا کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے کہ توجہ اور خشوع سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ توجہ اور خشوع، دعا کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، خالص نیت، اسی کے دین کو خالص کرتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے شوق، محبت اور یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے اٹھنے سے رات سونے تک سارا دن دعائیں مانگتے رہتے، مختلف مقامات پر دعا کرتے
اور وہ تمام دعائیں تمام کی صحیح احادیث میں، صحیح کتابوں میں ملتی ہیں ہمیں۔ کس طرح آپ صبح بستر سے اٹھتے، نماز میں کون سی دعا پڑھتے، کھانا کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے، کھانا کھانے کے بعد کسی بیمار کو دیکھا تو خود کے لیے کیا دعا پڑھنی ہے، کسی بیمار کو دیکھا تو اس کو کیا دعا دے، یہاں تک کہ اگر چھینک بھی آئے تو اس کا بھی جواب ہے، چھینک سننے والا کو بھی جواب دینا ہے، یعنی وہ بھی ایک دعا ہے، بے شمار مواقع پر دعا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ انسان کو مانگتے رہنا چاہیے، تکرار کرتے رہنا چاہیے، تضرع اور عاجزی کے ساتھ بار بار مانگتے رہنا چاہیے۔ یا رب تو چاہے تو تو دے، نہ چاہے تو نہ دے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو چاہے تو تو دے، تو نہ چاہے تو نہ دے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے یقین، توجہ اور توجہ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ سنتا ہے اور سب کو دیتا بھی ہے۔ وہ تو سوتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، کس لیے ہے؟ وہ ہم سب کے لیے بیٹھا ہے، ہماری دعائیں قبول کرنے کے لیے، ہماری مناجات التجائیں سننے کے لیے۔ اسی لیے انسان جب اس سے مانگے تو یہ سوچ کے مانگے کہ اس کی یہ دعا پوری قبول ہوگی، عاجزی اور مسکنت کے ساتھ مانگے، تکبر نامی کوئی چیز نہ ہو، خود کو انتہائی حقیر چیز سمجھنا۔ پھر دیکھیں کیسے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ مجھ سے مانگو۔ وہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ادعونی، وہ کون سا بادشاہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا میں تکرار ہو، ایک بار دعا مانگی، 2 بار مانگ لی، 3 بار مانگ لی، 1 دن مانگ لی، نہیں، بار بار دعا مانگتے رہیں، جب تک قبول نہیں ہوتی مانگتے رہیں، بار بار دروازہ کھٹکے گا تو دروازہ کھل ہی جائے گا نا۔ ہمارے انبیاء کرام کی زندگی سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کریم اور باقی تمام انبیاء دعا مانگتے ہی چلے جاتے تھے جب تک قبول نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 بار جنت میں جانے کی دعا کریں تو جنت بھی اس کے لیے یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تکرار ضروری ہے۔ اور اسی طرح جہنم سے پناہ کی بھی اگر 3 دفعہ دعا مانگ لے، اللہم اجرنی من النار، اور سب کے لیے کہ اللہم اجرنا من النار، تو جہنم بھی یہ کہتی ہے اپنے رب سے کہ اللہ اسے مجھ سے دور رکھ، مجھ سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔